اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو اللہ پاک کے چار نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ساری زندگی دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پالیں گے۔ اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے چار اسم اعظم اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی بھی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے سورۃ الاخلاص زبانی یاد نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ الاخلاص ہی ہے۔ ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکت، فضیلت، وسعت پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنے کسی بھی مشکل کے لیے بھی، کسی بھی حاجت کے لیے بھی، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے چار نام اور سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی غلط ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں بظاہر تو دکھنے میں بہت ہی بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الاخلاص ہمارے بتائے گئے طریقے سے کریں گے تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکے تو کم از کم حاجات کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے بفضل اللہ رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سے محلات بنوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلی کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سورۃ الاخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن انتہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو، یعنی کہ 10 سپارے پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت زیادہ عاجز ہیں اور بہت زیادہ ضعیفی عالم میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 3 حصے کیے ہیں، سورۃ الاخلاص تیسرا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہائی قرآن کے برابر ناظرین کرام سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ صمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے بہانے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ کی شان بے نیازی کی صفت احمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاجی نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کی اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہان کا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت، بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکل سے مشکل حاجت کو اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانی اور مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، مسائل کا حل اللہ کے حوالے سے کر دیجیے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا و لرزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے گرد گناہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی اکثر آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشادات کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نمازوں میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا فرمائی جسے عام طور پر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور انہیں بخش سکتا ہے گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھی ہی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی
صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ، گناہ جانے پر تو سب ہی توبہ، استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین، کاملین اور نیکوکار بندے نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین و کرام، اس لیے ہم اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار میں بارے میں لازمی بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الاخلاص اور اللہ پاک کے 4 صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنی حاجت کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، صرف 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح، یعنی کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اللہ پاک کی یہ 4 صفاتی نام، ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور باقی اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے، ایک بار دھیان سے سماعت کر لیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ ایک ہوا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، جتنا آپ نے 3 بار اول پڑھا اتنا ہی 3 بار آپ لوگ آخر میں بھی پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے اور اللہ پاک کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ سے سنا کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی ہر حاجت کا ذکر اللہ پاک سے کریں گے، اپنی ہر پریشانی کا ذکر آپ لوگ اللہ پاک سے کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔ ویسے اللہ پاک ہر بندے کو ہر نماز تو کیا ہر وقت ہی کہتا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، اور توبہ قبول کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ آپ جب توبہ کریں گے اللہ پاک قبول فرما دے گا، لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توبہ سچے دل سے کری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی ندامت نہ ہو۔ اس طریقے سے کریں گے تو وظیفے کا اثر بھی نہیں ہوگا اور آپ کو وہ روحانیت بھی نہیں ملے گی۔ تو پیارے دوستوں، یہ عمل انتہائی مجرب اور کرامتی عمل ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کو، دکھ درد تکلیف کو دور کرنے والا یہ وہ واحد عمل ہے جو میں نے آج آپ کے خاطر آپ کے لیے میں نے بیان کرا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ہمارے درس، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے پناہ کی پسند آئی ہوگی۔ آپ کا لائک، آپ کا کمنٹ ہمیں اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے، ہمیں حلال ذرائع، حلال رزق اور طیب کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔